السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا ہماری دھڑکنوں کی بقا کا سبب ہے، ہمارا ایمان ہے اور تمام عالم کو اکٹھا کرنے کا سبب ہے، یعنی مرکز عالم انسانیت کربلا مولا کی بارگاہ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہے۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اجر رسالت کی ادائیگی کا شرف عطا فرمائے، سلامت رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ جمعرات کا دن ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن، مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام کائنات کا رخ، تمام دلوں کا رخ، ایمانداروں کا رخ امام حسین علیہ السلام کی جانب ہوتا ہے۔ اور 7 شعبان المعظم 1446 ہجری قمری خصوصاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند بزرگوار امام جناب حضرت قاسم علیہ السلام کی آمد کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور 6 فروری 2025 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1697 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ماں ہوا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے پیارے عزیز مہربان 2 مہمان جو اصل میں تو میزبان ہی ہیں، بہرحال یہاں پر ہمارے لیے میزبانی کا شرف بخش رہے ہیں۔ شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب علی احمد نقوی صاحب، شاعر جو کہ نجفی اپنا لقب رکھتے ہیں اور شیکاگو امریکہ سے ہیں، اور خطیب اہل بیت علیہ السلام و تاریخ دان و شاعر و براڈ کاسٹر جناب شکیل اختر صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ کیسے ہیں جناب؟ خیرافیت سے؟ الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دنیاوی وسیلے جو ہیں جب تک ان کے قریب نہ رہو کام کے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں، جہاں بھی رہیں رابطے میں رہتے ہیں، لہذا وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ تو لہذا اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کے فرزند بزرگوار جو کہ امام نہ ہوتے ہوئے امامت کا کام کرتے ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کی آمد کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں جشن کی کیفیت آپ پیدا کیجئے، ہم ساتھ میں وجد میں شامل ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت، عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں مولا کائنات کا، اہل بیت کا علیہ السلام کا، جو مجھے شرف بخشا کہ اس سرزمین پر آ کر کچھ پیش کروں۔ اور میں شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی چینل 4 کا اور مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا، بزرگوار ہیں جناب، آپ کی بھی مہربانی ہے، آپ تشریف لائے، دعوت دی ہے کہ آ کے کچھ میں اشعار پیش کروں۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں میں حضرت ابو طالب سے خدمت میں۔ اجازت بزرگوار ہیں آپ، صاحب اجازت ہے، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 4 مصرے دیکھیں۔ تم سمجھ نہ پاؤ گے خلقت ابو طالب، واہ واہ، تم سمجھ نہ پاؤ گے خلقت ابو طالب، خود نبی نے پائی ہے صحبت ابو طالب، خود نبی نے پائی ہے صحبت ابو طالب، لیتے ہو اذانوں میں نام جو محمد کا، لیتے ہو اذانوں میں نام جو محمد کا، اصل میں ہے یہ بھی تو سنت ابو طالب، اصل میں ہے یہ بھی تو سنت ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 4 مصرے امام حسین کے دوست حضرت حبیب نے مزار کی خدمت میں، خاص طور سے اس کا 3 اور 4 مصرے پہ توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، رخ حبیب پہ الفت کی روشنی دیکھی، رخ حبیب پہ الفت کی روشنی دیکھی، یہ دونوں لفظ ہوئے ان کے ساتھ ہی رخصت،
یہ دونوں لفظ ہوئے ان کے ساتھ ہی رخصت، نہ ایسا دوست نہ پھر ایسی دوستی دیکھی، نہ ایسا دوست نہ پھر ایسی دوستی دیکھی۔ جی اور ایک منقبت کا مطلع دیکھیں، بسم اللہ۔ رضواں میری جنت کی فضا اور ہی کچھ ہے، رضواں میری جنت کی فضا اور ہی کچھ ہے، یعنی در سرور کی ہوا اور ہی کچھ ہے، یعنی در سرور کی ہوا۔ رضواں میری جنت کی فضا اور ہی کچھ ہے، یعنی در سرور کی ہوا اور ہی کچھ ہے، آنسو ہی دلا سکتی ہے پروانہ جنت، آنسو ہی دلا سکتی ہے پروانہ جنت، کونین میں آنسو کی جگہ اور ہی کچھ ہے، کونین میں آنسو کی جگہ اور ہی کچھ ہے، جب تیغ علی آئے گی جب راز کھلے گا، جب تیغ علی آئے گی جب راز کھلے گا، شبیر کے دشمن کی سزا اور ہی کچھ ہے، جب تیغ علی آئے گی جب راز کھلے گا، شبیر کے دشمن کی سزا اور ہی کچھ ہے، کعبہ تیری مٹھی بھی بہت خوب ہے لیکن، کعبہ تیری مٹھی بھی بہت خوب ہے لیکن، بوئے چمنے خاک شفا اور ہی کچھ ہے، کیا کہنے جناب، کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ۔ کعبہ تیری مٹھی بھی بہت خوب ہے لیکن، بوئے چمنے خاک شفا اور ہی کچھ ہے، اصحاب حسینی ہیں کل اصحاب سے بہتر، اصحاب حسینی ہے کل اصحاب سے بہتر، سرور کے صحابہ کی جزا اور ہی کچھ ہے، سرور کے صحابہ کی جزا اور ہی کچھ ہے اور وفادار بھی تاریخ میں لیکن، ہے اور وفادار بھی تاریخ میں لیکن، عباس دلاور کی وفا اور ہی کچھ ہے، کیا کہتے ہیں جناب، بسم اللہ۔ ہے اور وفادار بھی تاریخ میں لیکن، عباس دلاور کی وفا اور ہی کچھ ہے، مصرع ہے یہ راہب و فطرس کی زبان پر، مصرع ہے یہ راہب و فطرس کی زبان پر، زہرا کے دلارے کی عطا اور ہی کچھ ہے، زہرا کے دلارے کی عطا اور ہی کچھ ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہوں گا، ماں جو ہے اس میں قدرت کا قانون ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے پروان چڑھنے کی دعا کرتی ہے، اس کے جینے کی دعا کرتی ہے۔ بے شک۔ اب یہ شعر دیکھیں خاص طور سے، مائیں تو کیا کرتی ہے جینے کی دعائیں، مائیں تو کیا کرتی ہے جینے کی دعائیں، عاشور کو ماؤں کی دعا اور ہی کچھ ہے، مائیں تو کیا کرتی ہے جینے کی دعائیں، عاشور کو ماؤں کی دعا اور ہی کچھ ہے۔ اور مقطع دیکھیں اس کا، کعبے کا غلاف آج بھی کہتا ہے نجف سے، کعبے کا غلاف آج بھی کہتا ہے نجف سے، مولا تیرے پرچم کی ہوا اور ہی کچھ ہے، مولا تیرے پرچم کی ہوا اور ہی کچھ ہے، رضواں میرے جنت کی فضا اور ہی کچھ ہے، یعنی در سرور کی ہوا اور ہی کچھ ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادے قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مطلب جو شعر بسم اللہ بسم اللہ۔ مطلب دیکھیں، شبر کا لال سرور دی کا غلام ہے، شبر کا لال سرور دی کا غلام ہے، قاسم جدر سے دیکھیے عالی مقام ہے، قاسم جدر سے دیکھیے عالی مقام ہے، دادا علی ہے ان کے تو استاد ہے چچا، دادا علی ہے ان کے تو استاد ہے چچا، قاسم کی جنگ موت کی سرحد کا نام ہے، دادا علی ہے ان کے تو استاد ہے چچا، قاسم کی جنگ موت کی سرحد کا نام ہے، اب ذائقہ بھی موت کا ان سے ہی پوچھئے، اب ذائقہ بھی موت کا ان سے ہی پوچھئے، قاسم کا یہ غلام علی کو پیام ہے، قاسم کا یہ غلام علی کو پیام ہے، صلح حسن تھی اصل میں آغاز کربلا، صلح حسن تھی اصل میں آغاز کربلا، قاسم کا وار جنگ میں ایک امتحان ہے، قاسم کا وار جنگ میں ایک امتحان ہے، کاٹا یہ کہہ کے ارزخ شامی کے سر کو،
کاٹا یہ کہہ کے ارزق شامی کے سر کو، ہر دشمن حسین کا جینا حرام ہے، ہر دشمن حسین کا جینا حرام ہے، قاسم کی مہندی کا جو مخالف کوئی ملے، قاسم کی مہندی کا جو مخالف کوئی ملے، نسلوں میں اس کی سمجھو خانہ خراب ہے۔ اور یہ آخری شعر دیکھیں خاص طور سے، قاسم بھی ہے حسین کے لشکر میں اس طرح، قاسم بھی ہے حسین کے لشکر میں اس طرح، ہمراہ ایک امام کے جیسے حسام ہے، ہمراہ ایک امام کے جیسے حسام ہے۔ اور مقطع دیکھیں خاص طور سے، حمد خدا کے ساتھ کروں ذکر پنجتن، حمد خدا کے ساتھ کروں ذکر پنجتن، بس مشغلہ نجف کا یہی صبح و شام ہے، بس مشغلہ نجف کا یہی صبح و شام ہے، شبر کا لال سرور دی کا غلام ہے، قاسم جدھر سے دیکھیے عالی مقام ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکر گزار ہوں جناب شاعر اہل بیت علیہ السلام علی احمد نقوی نجف صاحب شیکاگو امریکہ کا، اور مولا آپ کو پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ پہنچے خطیب اہل بیت علیہ السلام، تاریخ دان، شاعر، براڈ کاسٹر، پتہ نہیں کیا کچھ۔ آج دیکھتے ہیں جناب قاسم علیہ السلام کے لیے کیا ہدیہ کرتے ہیں جناب شکیل اختر صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ اس چینل کا، اب تو عادت سے بنا دیا آپ نے، کربلا آئیں اور اس چینل میں نہ آئیں تو عجیب سا لگتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ بہت شکر گزار آپ کے جاوید صاحب، آپ کا خاص طور پہ سلامت رہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ نے دلوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اللہ آپ کے اس قبضے کو قبول کرے۔ سلامت رہے۔ ابھی ایک کیفیت میں بیان کروں، پھر اس پہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ میں نجف اترا تو نجف کی زمین پر میں نے سجدے میں سر رکھا، تو 4 مصرے ذرا اس کیفیت کو سن لیں۔ میں زمین پر تھا، میری پرواز تھی افلاک پر، میں زمین پر تھا، میری پرواز تھی افلاک پر، میں نے جب اپنی جبیں رکھی نجف کی خاک پر، میں زمین پر تھا، میری پرواز تھی افلاک پر، سبحان اللہ، میں نے جب اپنی جبیں رکھی نجف کی خاک پر۔ شعر سنیے گا، ہوگی ایک دستے بریدہ سے میری صورت گری، اللہ اللہ اللہ، ہوگی ایک دستے بریدہ سے میری صورت گری، مجھ کو رہنے دے ابھی کرب و بلا کے چاک پر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، کیا کہنے۔ لمحات مبارک ہو جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام۔ دیکھیے کربلا میں جاوید صاحب جو کردار ہے، جس رخ سے دیکھیں وہ مکمل کردار، بے شک یہ معمار کربلا امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جس کردار کو جیسے ڈھالا وہ نگینے کی طرح جڑا۔ آپ کربلا کے واقعے سے کسی کردار کو نکال کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کردار کو یہاں ہونا چاہیے، سب نگینے جڑے ہونا، اگر ایک نگینہ نکال، چاہے وہ شہزادہ علی اصغر کا کردار ہو، چاہے شہزادہ علی اکبر کا کردار۔ اللہ غنی کی رحمت کرے، ہمارے ملک کے سید منتظر عباس نقوی صاحب بہت بڑے تاریخ کے آدمی تھے، میں نے 25-30 سال ان کی نیاز بندی میں گزارا ہے۔ کربلا جذبوں کی قربانی کا نام ہے۔ کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین نے کوئی کرامت نہیں دکھائی، کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ابدیت کے کمال کا نام کربلا ہے، اور ابدیت کے کمال میں جذبے شامل ہوتے ہیں، انسانی جذبے۔ کربلا میں جذبوں کو قربان کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک 18 سال کا جوان کی قربانی کیا ہوتی ہے، علی اکبر کو قربان کیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 13 سال کے ایک بھتیجے یتیم بچہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بس ابھی انہوں نے شعر میں بھی بات کی، اس کو میں چھیڑ ہی دوں اس موضوع کو، اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں بسم اللہ کہ جناب قاسم کی مہندی تو کربلا میں ہوتی نہیں۔ پہلی بات یہ بتائیے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کربلا میں علم گرے تھے، آپ علم اٹھاتے ہیں۔ کربلا میں لاشیں پامال ہوئے تھے، آپ تابو سجا کے نکالتے ہیں۔ کربلا میں پیاس کا علم تھا، آپ سبیلے لگاتے ہیں۔ کربلا میں بھوک تھی، آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ کربلا سے خالی نہ رہے۔ میں برصغیر کی تہذیب کا آدمی ہوں، اور میں اگر آپ برا نہ مانے، آپ کا چینل پہ گرا نہ گزرے، جتنا تقدس برصغیر کی تہذیب میں ہے وہ کسی اور تہذیب میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جتنے قرب میں رہیں گے نا حرم کے، اتنے آپ اس کو روٹین ملیں گے۔ جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا، اردو شاعری میں کہتے ہیں جتنا ہجر بڑھتا جائے گا اتنا تقدس اور دکھ بڑھتا جائے گا۔
اس پہ 100 دلیلیں ہیں کہ مہندی ہے یا نہیں ہے، حق میں بھی، اور اس کو سوچنے میں کیا حرج ہے کہ ایک بیوہ نے 13 برس جس بیٹے کو پالا ہے اس کو کربلا میں قربان کریں گے۔ میرا ایک فقرہ ہی مجلس کا ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ سیرا کیا ہوتا ہے، کسی بیوہ سے پوچھ کر دیکھیں۔ جناب قاسم کی قربانی یعنی تاریخ میں ایک کمال ہے کہ ہر کردار کا مکمل تذکرہ ہے۔ جب جناب قاسم کو اجازت کا مرحلہ آیا تو ام فروہ بہت شرمیلی خاتون تھی، تو رات کے وقت، ایک رات کا دولہ ہے، ابھی آپ ہمیں لے کے گئے خیام میں، ایک خیمہ الگ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے عقد کیا تھا کہ یہ جذبہ بھی رہ نہ جائے قربانی سے، کہ ماں کا جو ایک ارمان ہے سر پہ سیرا۔ تو رات کا پچھلا پہر ہوا تو جناب قاسم نے کہا کہ مادر گرامی یہ بتائیے میرے شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ چچا کے خیمے میں جا کر پوچھ لو۔ وہ آئے، شاہانہ جوڑا پہنا ہوا تھا، آ کے بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک انہوں نے کہا کہ مجھے بھیا حسن کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اب جب پلٹ کے دیکھا تو ایک رات کا دولہ۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ سینے سے لگا کر دیر تک روئے۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا کہا بیٹا قاسم کیسے آنا ہوا؟ کہ جب بس یہ بتا دیں گی کل میرا محضر شہادت میں نام ہے یا نہیں۔ زمین پہ بیٹھے ہوئے جناب قاسم، شاہانہ جوڑا پہنا ہوا۔ دیکھیے امام حسین نے جواب کیا دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں، کہا بیٹا کل تو علی اصغر کا بھی نام ہے۔ یہ سن کر ہاشمی غیرت نے جوش مارا اور جناب قاسم نے انگڑائی لی، بند قبر ٹوٹ گئی، اور کہا باپ چچا ان کی یہ جرت کہ یہ ہمارے خیمے تک آ جائیں، کیونکہ ہمارا چھوٹا بھائی تو خیمے میں۔ یہ ہے جناب جنگ موجود ہے جناب، دیکھیے 1 لاکھ کا لشکر ہے، یہاں جتنے بھی تعداد اس کو چھوڑیں، 72 افراد امام حسین علیہ السلام نے بھیجے ہیں، ہر ایک کی رجز ہے، ہر ایک کی جنگ کا حال موجود ہے۔ قاسم جناب قاسم کی جنگ کا حال، رزق شامی کو جب فنار کیا ہے۔ ایک جملہ ہے خوشی کا لمحہ، لیکن سن لیجیے گا، جب تیار کر کے جناب قاسم کو روانہ کیا تو جناب قاسم نے تلوار نکالی اور حملہ کرتے ہوئے جملہ کہا کہ تم نے میرے چچا کو لاوارث سمجھ لیا، 13 سال کا بھتیجا، اور کہہ رہا تم نے میرے چچا کو لاوارث سمجھ لیا۔ یہ جو مہندی کی رسم ہے، میں آپ کے کربلا میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 7 محرم کو جب ہم آتے ہیں تو آپ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کو اس کی شبیہ بناتے ہیں، عورتیں وہ مہندی لے کر خیمہ گاہ میں آتی ہیں۔ یہ میں آپ کے عرب کی رسم بتا رہا ہوں۔ ہمارے تاریخ کے حوالے سے یہ کہ راجہ صاحب محمود آباد یہاں تشریف لائے تھے، ان کی بیگم کا یہاں بہو بیگم کو امام بارگاہ ہے، تو جب وہ 7 محرم آئی تو وہاں جناب قاسم کی مہندی۔ دیکھیے برصغیر میں مہندی کی رسم اس لیے کہ وہاں جو ہندو رواج ہے، رسم و ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہوتا ہے۔ آپ وہ رنگ کھیلتے تھے، آپ نے نوروز منایا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ہاں اب وہ راون کا جلوس نکالتے تھے، آپ نے وہاں تعزیہ نکالنا شروع کر دیا۔ ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے کیا۔ جب یہ دیکھا نا کہ ان کی رسمیں ہیں، شادی بیاہ کی رسموں میں ایک سب سے اہم رسم ہے مہندی کی رسم، تو کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا، کسی ماں کے دل میں کہ ہم جناب قاسم کی مہندی، ہمارے برصغیر میں تو شادی اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک جناب قاسم اور حضرت علی اکبر کی مجلس نہ پڑھ لی ہے، تو وہ مہندی یہاں نہیں ہوتی، یہاں عرب میں مہندی پیدا نہیں ہوتی۔ تو راجہ صاحب محمود صاحب دولت مند آدمی سے وہاں سے انہوں نے مہندی منگوائی، اور یہاں بہو بیگم نے اپنے عزا خانے میں اس رسم کو نبھایا۔ اس کی شدت دیکھیے کہ جو ماؤں کو بلایا تھا، اس میں اتنا ممتا کی محبت تھی کہ ان عورتوں نے کہا کہ اس رسم کو ہم منائیں گے۔ یہ واحد رسم ہے جو پر صغیر سے آ کر عرب کی عورتوں نے منایا۔ یہ جناب قاسم کا کمال ہے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً جناب قاسم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام، 13 سال کی عمر، اور اتنا بڑا کام کہ یقیناً عرب کے سپوت یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اہل بیت کے مقابلے میں کون سپوت ہو سکتا ہے؟ جو بھی مرد کے مقابلے میں آیا وہ نامرد ہی ہوا، کرار کے مقابلے میں فرار ہی آتے رہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کی رسم حنا سے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی، مورد اختلاف بھی ہے، کیا اس رسم کو شدت کی صورت میں لینا چاہیے؟ دیکھیے جذبے کی کون سی ایسی چیز ہے جس میں شدت نہیں ہے؟ مجھے کسی ایک جذبے کا نام بتا دیں جس میں شدت نہ ہو۔ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے؟ آپ کہیں مجھے اپنے بچے سے پیار ہے، اور جب میں دیکھوں گا بچہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، تو میں کیا کہوں گا کہ پیار ہے تو پیار کا اظہار کرو۔ جذبہ ہمیشہ گریجولی ارتقائی منزل پر شدت مانگتا ہے۔
یہ جو آپ کا چھورے گریا ہے، یہ جو آپ کا قمع زنی ہے، یہ زنجیر زنی، میں ایک فقرہ عرض کروں، آپ کی محفل میں ڈری لگتا رہتا ہے. مال مجلس گریا ہے اور کمال گریا کا نام ماتم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. شدت، یہ تو وہی بات ہے کہ آپ غلو کرتے، آپ مولا علی کی فضائل کی حد بتا دیں، ہم آپ کو بتا دیں غلو کیا چیز ہوتی ہے. جذبہ، وہ بھی کربلا کا جذبہ. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے ایک دعا مانگی جاتی ہے، بر اللہ میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. جہاں غم دعاؤں میں مانگا جاتا ہو اس میں آپ شدت پوچھ رہے تھے. روزہ حرمینہ میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، ہم اپنے آپ جذبے کو کیسے کنٹرول کر کے بیٹھیں. کون سا ایسا فرد ہے جو کربلا پہنچ کر اپنے جذبے کو کنٹرول کرنی، مجھے ذرا دور رہنا چاہیے، وبا پھیل جائے گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا میں یہاں سجدہ کروں، میں یہاں سلام کروں. ہے کوئی آدمی؟ جب تک جذبے، میں آپ کی بات کا مختصر جواب دیتا ہوں. کربلا جذبوں کی شدت کا نام ہے اور کربلا سے وفاداری جذبوں کی شدت کے اظہار کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً کربلا ہر چیز کی محوریت، مرکزیت اور اجتماع کا نام کربلا ہے. جو شخص کربلا ہی نہیں ہو سکا وہ کہیں کا نہیں رہا. اور یقیناً کربلا انسان کی حقیقت کو آشکار کرتی ہے. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں وہ پوچھ لیجیے. میں لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، کچھ ماننے والے ہیں مہندی کو، کچھ نہیں ماننے والے ہیں. دونوں طرف اگر شدت ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے. اللہ کو ماننے والے سب ہیں، رسول کو ماننے والے سب ہیں، امام حسین کو ماننے والے سب ہیں، مولا کائنات کو ماننے والے سب ہیں. سارے ماننا شروع کر دیں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اے علی، اگر تیری محبت پر یہ سب جمع ہو جائے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. دوزخ علی سے محبت کی انتہا نہ کرنے کا نام دوزخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو. یقیناً ہمارے پاس پروگرام کا آخری ٹائم چل رہا ہے اور آخری ٹائم کے اندر یقیناً آخری باتیں کی جاتی ہیں. بہرحال یہ آخری پروگرام نہ ہو، آپ کا دعا رہے گی کہ آپ لوگ بار بار آتے رہیں کربلا معلیٰ میں اور ہم آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں. وقت مختصر رہا لیکن پرمعنی پرمغز گفتگو رہی اور پیارے پیارے آپ نے اشعار پڑھے محبت سے بڑھ کر. اور خصوصاً جو آپ نے حیدرآباد دکن کا لہجہ پڑھا نا، وہ ہمارے دلوں میں نقش ہو گیا ہے. 1 منٹ آپ کے پاس ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. آپ نے مجھ سے سب کچھ کہلوایا ہے. کربلا میں جناب قاسم کی مہندی کا کیا پس منظر ہے؟ یہاں کیسے کیا ہوتا ہے؟ رسم کے طور پر ہم رسم کی بات اور رسم عزاداری کے طور پر یہاں پر منائی جاتی ہے. بین الحرمین میں ماشاءاللہ سے کوئی ہزاروں کے حساب سے ممنون نہیں ہے، حلال و حرام نہیں ہے. نہیں دیکھیں، جو عزاداری جس کوئی بھی مرجع، کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب اس بات کا مخالف نہیں ہو سکتا کہ جس قبیلے میں جس انداز میں طریق عزا رائج ہے وہ اس پہ کرتا رہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. ہمارے پاکستان بھی کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ ہم بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو صاحبان امر و صاحب اولی الامر کی اطاعت پہ قائم و دائم رکھے. میں شکر گزار ہوں شاعر اہل بیت علیہ السلام علی احمد نقوی صاحب نجف، جن کا لقب ہے شکاگو امریکہ سے، اور خطیب اہل بیت علیہ السلام و تاریخ دان و شاعر و براڈ کاسٹر جناب شکیل اختر صاحب اسلام آباد پاکستان. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رہے. پروگرام کا آخری وقت آئیے ہم ان کو یاد کریں جن کی یاد کے بغیر کائنات باقی نہیں رہ سکتی. ہمارے سانس کے وارث، ہماری جان کے وارث، ہمارے ایمان کے وارث، تن من دھن ان پر قربان، انہی کے سب سے ہماری بقا، دشمن نیست و نابود انہی کے سبب سے. آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا مانگیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan